آخری چٹان شعر خوارزم قسط نمبر 34 مصنف نسیم حجازی۔ فوج کوچ کے لیے تیار ہوئی تو سلطان نے کہا، طاہر تم بغداد کی طرف ہماری رہنمائی کرو گے؟ بغداد؟ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہاں، بغداد۔ خلیفہ کے طرز عمل میں اس غیر متوقع تبدیلی کے بعد مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رہی صحیح غلط فہمیاں دور کر دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہاں چند دن قیام کر کے ہم مصر و شام اور عرب کے ممالک کی اعانت سے ایک بہت بڑی فوج تیار کر سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو روانہ کرنے سے پہلے خلیفہ نے تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہوگا۔ طاہر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ بغداد سے میرے ساتھ آنے والے رضاکاروں کو حکومت باغی قرار دے چکی ہے۔ میں خود قید خانے سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ بغداد سے صرف 1000 آدمیوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور یہ باقی رضاکار ہمارے ساتھ راستے کے شہروں میں شامل ہوئے ہیں۔ سلطان نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن میں مایوس نہیں۔ تمہاری آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ باہر کے مسلمان ہمارے مصائب کے متعلق بے پرواہ نہیں۔ وہ وقت آئے گا کہ تمام عالم اسلام اس فتنہ عظیم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اور میں اس وقت تک اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا جہاں تک ہو سکے گا۔ میں عالم اسلام کی حفاظت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا رہوں گا جب تک تاتاریوں کے گھوڑے میری لاش کے اوپر سے نہیں گزر جاتے۔ میں ہر قدم پر ان کا مقابلہ کروں گا۔ میں دنیا میں یہ ثابت کر دکھاؤں گا کہ جو جماعت خود مٹنے کا ارادہ نہیں کرتی اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں اسلامی ممالک کے ہر حکمران کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں دنیا اسلام کے دور افتادہ ممالک میں سونے والے سپاہیوں کو جگاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری آواز سد البحر ثابت نہ ہوگی۔ تیمور، لشکر کو کوچ کو حکم دو، ہماری منزل مقصود افغانستان ہے۔ طاہر تیمور کی زبانی ہرات اور بلخ کی عبرتناک تباہی کا حال سن چکا تھا۔ تیمور ملک نے اس کی تشویش کی وجہ معلوم کرنے کے بعد اسے یہ بھی تسلی دی کہ شہر کی بیشتر آبادی حملے سے پہلے ہجرت کر چکی تھی۔ فوج میں بلخ کے کئی آدمی تھے۔ طاہر کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ شیخ عبد الرحمن اپنے مال و متاع کے ساتھ بلخ پر حملے سے کئی ہفتے پہلے رفو چکر ہو چکا تھا۔ تاہم طاہر ہر منزل کے بعد تیمور ملک سے یہ کہتا کہ میں بلخ ضرور جاؤں گا، اور تیمور ملک ہر بار یہ جواب دیتا کہ وہاں گلی سڑی لاشوں اور جلے ہوئے مکانات کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ شہر کی ناقابل برداشت بدبو تمہیں 2 کوس کے فاصلے سے واپس دھکیل دے گی۔ جلال الدین کو طاہر کی تشویش کا علم ہوا تو اس نے بلخ کے تمام سپاہیوں کو شیخ عبد الرحمن کے متعلق اپنی معلومات بیان کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً ایک شخص ایسا نکل آیا جس کا بھائی شیخ عبد الرحمن کے پاس ملازم تھا۔ اس نے بتایا کہ شیخ حملے سے 4 ہفتے بیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ چھوڑ چکا تھا، اور رخصت کے وقت اسے اپنے بھائی سے معلوم ہوا کہ سردست شیخ کی منزل غزنی تھی۔ اس کے بعد وہ شاید کسی اور شہر کا رخ کرے۔ سلطان نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تقدیر کے راستے اچانک ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں۔ ہم مرو کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب شاید تمہاری وجہ سے ہماری منزل مقصود بھی غزنی ہے۔ راستے میں چند مقامات پر تاتاریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے، جو سلطان کی تلاش میں دن رات ایک کر رہی تھی، مزاحمت کی، لیکن سلطان انہیں تہ تیغ کرتا ہوا غزنی پہنچ گیا۔ غزنی میں امیر الملک نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا۔ چند دنوں میں سیف الدین اغراق بھی 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آ ملا۔ اس کے بعد افغانستان کے ملک اور سردار یکے بعد دیگرے اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ غزنی پہنچنے لگے۔ غزنی پہنچ کر طاہر کو پتہ چلا کہ شیخ عبد الرحمن وہاں 2 ہفتے ٹھہر کر ہندوستان کا رخ کر چکا ہے۔ غزنی کے ایک تاجر نے، جس کے ساتھ شیخ کے کاروباری تعلقات تھے، یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف مدینے کو محفوظ سمجھتا تھا، اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ عنقریب بچوں کو مدینے پہنچا دے گا۔ طاہر کے لیے اطمینان کافی تھا کہ وہ خطرے سے بہت دور ہے۔ اس کی تمام توجہ اب جنگ کی طرف مبذول ہو گئی۔ غزنی کی مسجد میں چند تقریروں کے بعد
اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ افغانستان کے علماء پہلی جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے، اب وہ طاہر کی اپیل پر دور دراز کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے لگے۔ ایک جمعے کو طاہر کے عبد الملک نے بھی تقریر کی۔ اس کی تقریر جس قدر مختصر تھی اس قدر مؤثر تھی۔ اگلے دن سلطان نے غزنی کے چیدہ چیدہ علماء کے دو دو وفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ اس آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ غیور افغان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جوک در جوک سلطان کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس دورے میں طاہر عبد الملک سے زیادہ کامیاب رہا۔ اس کی وجہ ایک تو اس کی قوت بیان تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تلوار تھی جس کی بہادری کی داستانیں ان کے دلوں پر نقش تھی۔ افغان دنیا اسلام کے ہر جلیل القدر سپاہی کو اپنا عزیز دوست خیال کرتے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیز خان کو، جو ان دنوں تالقان میں موجود تھا، چند تاتاری قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا: تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا، تم نے طاقت سے زیادہ یاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے، تمہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگرداں ہیں، میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے کس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کی بجائے تلواریں ہوں گی، اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ چنگیز خان نے شبکی طوطوں کو ایک زبردست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ 3 دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ ترکوں اور افغانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ چوتھے دن تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سلطان کئی کوس تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیر گھیر کر ایسے علاقے میں لے آیا جہاں تنگ پہاڑی راستے پر اس نے اپنے بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ شبکی طوطوں کی بہت تھوڑی فوج یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کابل تک تعاقب کیا۔ شبکی طوطوں نے دریا میں کود کر جان بچائی۔ تیروں کی بارش میں جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 8 آدمی تھے۔ افغانستان میں جلال الدین کی اس فتح کی خبر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ یہ خبر بھی ملی کہ کوہ ہندو کش سے لے کر دریائے مرغاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکی کے سپاہیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام قوت جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ فرغانہ سے لے کر آذربائیجان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا۔ اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوح ممالک کے تمام وہ لوگ جو ابھی تک تاتاریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئی ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلال الدین زمین کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرے گا۔ لیکن قدرت کو شاید جلال الدین کے عزم و استقلال کا ایک اور امتحان مقصود تھا۔ مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی دیکھنے کے بعد اسے پھر ایک بار ادبار کی گھٹائیں نظر آنے لگیں۔ ایک افسوسناک حادثے نے شیر خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل کر دی۔ شبکی طوطوں کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا اس میں ایک خوبصورت گھوڑا بھی تھا۔ اس گھوڑے پر امین الملک اور سیف الدین اغرار میں تکرار ہو گئی۔ سیف الدین کے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الملک نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار کھینچ لی اور امین الملک پر حملہ کر دیا، لیکن امین کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کا سر کرم کر دیا۔ فوج کے 2 بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو گئی۔ سیف الدین اغراق کے 40,000 اور امین الدین ملک کے 50,000 ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کو اپنے خیمے میں یہ خبر ملی تو وہ بھاگ کر باہر نکلا، ان کے درمیان جا کھڑا ہوا، دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغانستان کے ملک اور علماء بھی ان کے درمیان قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر امین الدین ملک
معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل معمولی بات نہ تھی۔ مسالت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی شبہ ہوا کہ امین الملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا۔ اس نازک موقع پر نہ علماء کی محنتیں کارگر ثابت ہوئیں، نہ طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا۔ سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے آئے ہیں، سلطان کے خسر سے اپنی بےزتی کروانے نہیں۔ رات کے وقت اس نے اپنے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کر دیا۔ سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ جلال الدین کے لشکر میں پھوٹ کی خبر سنتی چنگیز خان باد و باران کی طرح غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی سے کئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کی ہر پہاڑی، ہر گھاٹی، ہر درے اور ہر ندی کے پل پر چھاپا مار سپاہیوں کے پہرے بٹھا دیے۔ چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی۔ وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا، مزاحمت کی ہر چٹان کو سر نگوں کرتا، قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جلال الدین کے چھاپا مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور اس کی فوج کے کسی حصے پر تیروں کا میم برسا کر غائب ہو جاتے۔ جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ چنگیز خان کی ٹیڑھی دل افواج کے ساتھ اس کے معمولی لشکر کو کوئی نسبت نہ تھی۔ دوسرے 40,000 ترکوں کے نکل جانے سے اس کے نئے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ صرف 15-20 ہزار سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے۔ باقی فوج کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پسپا ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے گی۔ اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپرد کیا۔ اپنے پرانے جان نثاروں کے طوفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہراول کو شکست دی اور قریباً 5,000 سپاہی تہ تیغ کر دیے۔ جب چنگیز خان ہراول کے سالاروں کو لعنت ملامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال کے طوفانی دستوں نے پہاڑیوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رسد کا بہت سا سامان لوٹ لیا ہے۔ مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں پھر ایک نئی روح پھونک دی، لیکن تاتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہٹتا جائے گا، اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاریوں کا موقع مل جائے گا اور دوسرے عقب سے چھاپا مارنے والی فوجیں آئے دن تاتاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اصلاح متناہی سلسلے میں آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گی، اور پسپائی کی صورت میں چنگیز خان کا انجام شب کی طوطوں سے مختلف نہ ہوگا۔ سرائے گوبی کا گرگ باراں دیدہ ان خطرات سے بے خبر نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شیر خوارزم اسے اپنی خطرناک کچھار میں لا رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جلال الدین نے امین الملک اور تیمور ملک کو حکم دیا کہ وہ فوراً مستقر کو چھوڑ کر اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جائیں اور خود 8,000 جانبازوں کے ساتھ تاتاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ ایک صبح تاتاری جب سورج کے سامنے سر بسجود تھے، جلال الدین نے ایک پہاڑ کے عقب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کیا، اور جب تک دوسری وادی سے قلب لشکر کے سپاہی بائیں بازو کی فوج کی مدد کے لیے پہنچے، جلال الدین 3,000 تاتاریوں کے موت کو گھاٹ اتار کر پہاڑوں میں غائب ہو چکا تھا۔ چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کی بجائے ہراول دستوں کو امین اور تیمور ملک کی قیادت میں پیچھے ہٹنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور باقی لشکر کی رفتار بھی تیز کر دی۔ جلال الدین کو ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ اس نے دوپہر کے وقت عقب میں نمودار ہو کر رسد کے دستوں پر حملہ کر دیا، لیکن عقب کی افواج رک کر مقابلہ کرنے کی بجائے مدافعانہ جنگ لڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔
جلال الدین نے رسد کے سامان سے لدے ہوئے خچر منتشر کر دیے، دور دور تک تاتاریوں کا پیچھا کر کے ان پر تیر برساتا رہا۔ بالآخر تیسرے پیر اس نے فوج کو روکنے کا حکم دے کر ایک افسر سے کہا، خدا خیر کرے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امین الملک حماقت کر بیٹھا ہے۔ اس نے تاتاریوں کے ہراول دستے دیکھ کر میرے حکم کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے، ورنہ عقب میں میرے حملے کے باوجود تاتاریوں کے نہ رکنے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ترک افسر نے جواب دیا، امین ملک اتنا بے وقوف نہیں، اگر ہو بھی تو تیمور ملک جیسا جہاندیدہ سپاہی اس کے ساتھ ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن تاتاری سامان رسد کے ایک خچر کو 100 سپاہیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ آج انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس سے دو ہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، امین الملک نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور یا وہ ان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ ہمیں ان کی مدد کو فوراً پہنچنا چاہیے۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ چنگیز خان کے ہراول کے چند دستوں نے قریباً 20 کوس یلغار کرنے کے بعد امین الملک کے لشکر کو جا لیا۔ امین الملک نے یہ سمجھ کر ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے حملوں کے بعد چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا، فوج کو ٹھہرنے کا حکم دے کر ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تیمور ملک نے اس ارادے کی مخالفت کی اور اسے سمجھایا کہ ہراول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر ہمیں تاتاریوں کے باقی لشکر کی آمد تک مصروف رکھا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے 2000 سواروں کے ساتھ ان دستوں سے نپٹنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی پسپائی جاری رکھیں۔ لیکن امیر الملک نے یہ مشورہ قبول نہ کیا۔